بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کچھ گفتگو بخل پر کریں گے کہ بخل کیا ہے اور بخیل کسے کہتے ہیں اور کس تیزی کے ساتھ یہ برائی معاشرے میں پھیلتی جا رہی ہے۔ دور حاضر میں یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی اور معاشرے دونوں کی اصلاح کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں۔ رسول خدا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ چار طرح کے ہوتے ہیں: ایک سخی، نمبر 2 کریم، نمبر 3 بخیل، نمبر 4 لیم۔ اب ذرا ان کی تفصیل غور سے سنیں تاکہ ہم سب کو معلوم ہو سکے کہ ہم کس ٹائپ کے انسانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ سخی اس انسان کو کہتے ہیں جو خدا کے دیے ہوئے مال میں سے خود بھی کھائے اور دوسروں کو یعنی مخلوق خدا کو بھی کھلائے۔ یہ عظیم صفت ہے جو عظیم لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ نمبر 2 کریم۔ کریم وہ لوگ ہوتے ہیں جو سخی سے بھی زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا کے دیے ہوئے مال کو دوسروں پر خرچ کر دیتے ہیں، یعنی مخلوق خدا پر لٹا دیتے ہیں اور خود بھوکے رہ جاتے ہیں۔ اپنی ضروریات کے ہوتے ہوئے دوسروں کی ضرورت کو خود پر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ خصوصیت یا صفت انبیاء کرام، اولیاء کرام اور ائمہ طاہرین میں پائی جاتی ہیں۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جنہیں بخیل کہتے ہیں۔ یہ وہ تنگ دل لوگ ہوتے ہیں جو خدا کے دیے ہوئے مال میں سے صرف اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں اور دوسروں کو، ضرورت مندوں کو، حقداروں کو اپنے مال میں سے کچھ بھی نہیں دیتے، یعنی خود تو کھاتے ہیں مگر مخلوق خدا کو نہیں کھلاتے۔ یہ ناپسندیدہ لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ چوتھی قسم کے لوگوں کو لیم کہتے ہیں۔ یہ لوگوں کی سب سے پست ترین قسم ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پروردگار عالم کے دیے ہوئے مال کو نہ خود پر خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو دیتے ہیں، یعنی نہ خود کھاتے ہیں اور نہ ہی مخلوق خدا کو دیتے ہیں۔ یہ بدبخت لوگ ہیں جو کہ نعمتوں کے ہونے کے باوجود فقراء سی زندگی گزارتے ہیں۔ امام علی بخل کے بارے میں کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں بیماریوں کی کثرت بخل کی علامت ہے۔ جس طرح ہمارا جسم بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہماری روح بھی بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے، اور جیسے جیسے روحانی بیماریوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے وہ تمام بیماریاں بخل کے ذریعے سے بخل کی شکل میں انسان کے سامنے آ جاتی ہیں، اور پھر بخیل انسان ہیلے بہانے کر کے، ٹال مٹول کر کے، جھوٹ سے کام لے کر اپنے مال کو دوسروں پر خرچ کرنے سے روکے رکھتا ہے۔ بخل کی کئی اقسام ہیں۔ کچھ لوگ اپنے مال میں بخل کرتے ہیں، کچھ لوگ علم میں بخل کرتے ہیں اور کچھ لوگ حقوق کی ادائیگی میں بخل کرتے ہیں۔ بخل خواہ مال کا ہو، خواہ علم کا ہو، خواہ حقوق کی ادائیگی کا ہو، انسان کو رسوا کر دیتا ہے، انسان کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے، اور بخل کی عادت کی وجہ سے ہی انسان اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں تنہا رہ جاتا ہے۔ اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بخل تمام عیوب کا مجموعہ ہے۔ وہ ایسی مہار ہے جس کے ذریعے انسان ہر برائی کی طرف کھینچ کر لے جایا جاتا ہے۔ جی ہاں، بخیل اپنے بخل کی وجہ سے دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اس کے دل سے خدا کی محبت خارج ہو جاتی ہے، اور یہی نہیں بلکہ بخیل شخص آہستہ آہستہ گناہوں کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے، کیونکہ بخل کی ڈور سے وہ گناہوں کی دلدل کی جانب سفر شروع کر دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مال کی محبت اسے کسی یتیم مسکین کی مدد کرنے نہیں دیتی، وہ کسی مومن کو تحفہ نہیں دیتا، کسی مومن کو اپنے گھر کھانے پر نہیں بلاتا، کسی ضرورت مند کو قرض نہیں دیتا، اپنے علم کے ذریعے سے لوگوں میں خیر نہیں بانٹتا، اور مخلوق خدا کے جو حقوق پروردگار عالم کی جانب سے اس پر عائد ہیں ان کو بھی صحیح طریقے سے انجام نہیں دیتا۔ یوں وہ خدا کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اسے یہ یاد نہیں رہتا کہ اس کے پاس جو کچھ بھی موجود ہے، جو نعمتیں بھی موجود ہیں، وہ سب پروردگار عالم کی طرف سے دی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ تو دنیا میں خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ ہی واپس جائے گا۔ اس لیے اسے چاہیے کہ خدا کے دیے ہوئے مال کو خدا کی مخلوق پر خرچ کر کے قرب الہی، رحمت الہی، رضا الہی کو حاصل کرے، نہ کہ غضب الہی کو حاصل کرنے کی کوشش میں جدوجہد کرتا رہتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بخیل شخص خدا کی جانب سے حاصل ہونے والے اجر اور جزا کا بھی منکر ہوتا ہے، کیونکہ جس شخص کو یقین ہوتا ہے کہ اسے اس کی نیکی کا بدلہ اس کے رب کی جانب سے ضرور ملے گا تو وہ کبھی بھی بخل سے کام لے ہی نہیں سکتا۔ وہ تو خوشی خوشی راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، اس یقین پر کہ خدا کی طرف سے اسے اس سے بہتر بدل مل جائے گا۔ رسول خدا نے کچھ بخیل کی نشانیاں بھی بیان کی ہیں، ان میں سے دو میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ رسول خدا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخیل ترین انسان وہ ہے جو سلام کے بارے میں بخل کرے۔
آج اپنے ارد گرد دیکھ لیں کیسا رویہ ہو گیا ہے ہم سب کا ایک دوسرے کے ساتھ کہ ہم سلام میں پہل نہیں کرتے، اور یہی تو بخل ہے۔ مومن کو سلام میں پہل کرنے میں بخل کرنے لگا ہے۔ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ سامنے والا مجھے سلام میں پہل کرے۔ اے کاش ان باتوں سے ہم سلام کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھ سکیں۔ دوسری نشانی جو رسول خدا نے بخیل کی بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں، صحیح معنوں میں بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اس حدیث سے درود کی اہمیت اور فضیلت بھی واضح ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان کو ذکر الہی اور درود پیغمبر میں مصروف رکھیں، تاکہ اگر موت آ بھی جائے تو ہم محمد و آل محمد کے محبوں میں شمار کیے جائیں۔ بخل ایک ایسی برائی ہے کہ جس کی مذمت پاک پروردگار عالم نے اپنے کلام فصاحت و بلاغت میں بھی بارہا کی ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 24 میں 24 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جو بھی خدا سے روگردانی کرے گا اسے معلوم رہے کہ خدا سب سے بے نیاز اور قابل حمد و ستائش ہے۔ بے شک بخل کرنے والا اور بخل کی دعوت دینے والا خود ہی اپنا نقصان کرتے ہیں، کیونکہ اس پاک پروردگار عالم کو کسی کی مال و دولت کی ضرورت نہیں، کیونکہ کائنات کے تمام خزانوں کا مالک وہی پاک پروردگار ہے اور وہ بے شک بے نیاز ہے۔ چونکہ بخل ایک برائی ہے اور ہر برائی کی پروردگار عالم نے دنیا اور آخرت میں سزا قرار دی ہے۔ بخل کی سزا دنیا اور آخرت میں شدید ہے۔ بخیل کی دنیا میں سزا یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر پل بے چین رہتا ہے، بے سکون رہتا ہے، سب مال و اسباب ہونے کے باوجود وہ بے چینی کا شکار ہوتا ہے۔ خدا نہ کرے کسی کو بے چینی کی بیماری لاحق ہو، وہی جانتا ہے کہ کتنی اذیت ناک بیماری ہوتی ہے یہ کہ انسان کرب و اذیت میں مبتلا رہتا ہے اور اسے قرار و سکون میسر نہیں آتا۔ یہ بخیل کی دنیا میں وہ سزا ہے جو پروردگار عالم نے مقرر فرمائی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بخیل کو کسی کروٹ چین نہیں آتا، جبکہ سخاوت کرنے والے سخی قلب سکون و راحت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور افسوس کہ آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے جو بخیل کا منتظر ہوتا ہے۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز جہنم کی آگ مالدار سے کہے گی، اے شخص، تجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے فیض سے وافر مقدار میں دنیا عطا کی تھی اور پھر قرض کی صورت میں تجھ سے حقیر سی مقدار طلب کی تھی، لیکن تو نے اپنے بخل کی بنا پر اسے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ آگ اس انسان کو، اس مالدار شخص کو نگل لے گی۔ جی ہاں، یہ پروردگار عالم کی جانب سے وہ دردناک، وہ خوفناک، وہ ہولناک عذاب ہے جو قیامت کے روز بخیل کا منتظر ہوگا۔ اگر ہم اس عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آئیے شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے اس سوال کا جواب لیتے ہیں۔ بی بی ارشاد فرماتی ہیں، بخل سے دوری اختیار کرو، کیونکہ بخل ایک ایسی بیماری ہے کہ سخی انسان میں نہیں پائی جاتی۔ بخل سے دوری اختیار کرو، چونکہ بخل جہنم کا ایک درخت ہے جس کی شاخیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ جو کوئی ان شاخوں سے آویزہ ہوگا جہنم میں داخل ہوگا، لیکن سخاوت بہشت میں ایک ایسا درخت ہے کہ جس کی شاخیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، اور جو کوئی ان شاخوں کو پکڑے گا جنت میں داخل ہوگا۔ بس اب فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے کہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو مخلوق خدا میں بانٹ کر سخی بننا ہے تاکہ جنت میں داخل ہو سکیں، یا پھر دنیا کی مال و دولت سے محبت کرنی ہے، حب دنیا میں غرق ہو کر بخل سے کام لینا ہے تاکہ جہنم کا ایندھن بن سکے۔ آخر میں اپنے پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں محمد و آل محمد کے صدقے میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے اور بخل جیسی بیماری سے ہمیں محفوظ رکھ، ہمارے دلوں کو وسیع کر دے، قلوب کو روشن اور منور کر دے، تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ سخاوت اور محبت سے پیش آ سکیں۔ خدا حافظ۔